بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشاء کی نماز کا کیا طریقہ ہے، کتنی رکعتیں ہیں، وقت کیا ہے، وغیرہ وغیرہ تفصیل مکمل مسئلہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلی بات، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو نماز پیغمبر میں صفحہ نمبر 204 کھول کر دیکھیے گا، دلیل کے ساتھ، حدیث کے ساتھ اس میں ہمیں یہ مسائل ملیں گے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابوں میں مسائل ملیں گے۔ تو بہرکیف سب سے پہلی بات، عشاء کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ عشاء کی نماز میں سب سے پہلے جو ہے 4 رکعت سنت غیر موقدہ ہیں۔ سب سے پہلے 4 رکعت آپ پڑھیں گے، اور یہ سنت غیر موقدہ ہے۔ غیر موقدہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، بغیر مجبوری کے اگر آپ چھوڑ دیں گے تب بھی آپ کو گناہ نہیں ملے گا، لیکن ہاں اگر آپ پڑھ لیں گے تو زبردست فضیلت ہے، زبردست آپ کو ثواب ملے گا، بہت نیکیاں ملیں گی۔ اسی لیے کوشش ہونی چاہیے کہ سنت موقدہ ہو یا غیر موقدہ ضرور پڑھا کریں۔ تو سب سے پہلے جو ہے 4 رکعت سنت غیر موقدہ، جو موقدہ نماز ہے اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ بغیر مجبوری کے اگر آپ چھوڑیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ مجبوری تھی، کہیں سفر کرنا تھا یا راستے پہ ہیں یا کوئی ضروری کام ہے آپ کو، بہت ضروری ہے، تو ایسی صورت میں سنت موقدہ چھوڑ سکتے ہیں، گناہ نہیں ملے گا ایسی صورت میں۔ اور اگر کوئی مجبوری نہ ہو، اگر چھوڑیں گے تو پھر گناہ ملے گا موقدہ میں۔ غیر موقدہ میں بتا چکا ہوں آپ کو۔ سب سے پہلے 4 رکعت سنت غیر موقدہ پڑھیں گے، اس کے بعد 4 رکعت فرض نماز پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد آپ 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، کتنا ہو گیا؟ 4 4 8 2 10۔ سنت مؤکدہ 2 رکعت ہے اس کے بعد، یعنی فرض نماز 4 کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ۔ مؤکدہ کہتے ہیں پڑھنا ضروری ہے، نہیں پڑھیں گے گناہ ملے گا، بغیر عذر کے چھوڑ نہیں سکتے۔ 10 رکعت ہو گئی۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے، ہو گئی کتنی رکعت؟ 12 رکعت۔ اس کے بعد 3 رکعت وتر نماز پڑھیں گے، کتنی رکعت ہو گئی؟ 15 رکعت۔ وتر نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے، کتنی رکعت ہو گئی؟ 17 رکعت۔ عشاء کی کل 17 رکعتیں ہیں۔ اب ذرا اس میں اور سمجھیے، یہ جو وتر نماز ہے، اگر آپ اس کو عشاء کی نماز میں داخل کر دیں گے تو پھر 17 رکعت ہے، ورنہ 14 رکعت ہے۔ اگر داخل کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ تو ایک الگ مستقل ہے، وتر نماز ایک مستقل نماز ہے۔ اگر داخل نہیں کریں گے تو 14 رکعت ہے، اگر داخل کر دیں گے 14 3 17، تو 17 رکعت عشاء کی کل ہے۔ اب ذرا میں مسئلہ واضح کروں گا آپ کے سامنے تاکہ آپ سمجھ پائیں۔ عشاء کی نماز کا جو ٹائم ہے وہ کب سے کب تک ہے؟ عشاء کی نماز کا ٹائم افق کے غائب ہونے سے لے کر صبح صادق تک ہے۔ اب کہیں گے یہ افق کیا ہے، صبح صادق کیا ہے؟ اس کے لیے میں آپ کو الجھاؤں گا نہیں۔ آپ کے علاقے میں جو مسجد معتبر علماء کرام کا جو وہاں نقشہ ہوتا ہے مسجد میں، اس نقشے پہ دیکھ لیجئے گا، لکھا ہوگا کہ مغرب کی نماز کا آخری وقت یا عشاء کی نماز کا اول وقت، اس طرح لکھا رہتا ہے۔ تو میں پہلے سمجھا دوں آپ کو، مغرب کی نماز کا ٹائم جیسے ختم ہوتا ہے، عشاء کی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ رہتا کب تک ہے؟ جیسے ہی فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہو جائے گا، اب عشاء کی نماز کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ اتنا لمبا وقت رہتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے آدھی رات سے پہلے پہلے آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں، بلا کسی عذر کے۔ کوئی عذر نہیں ہے، سفر وغیرہ پہ نہیں، کوئی مجبوری نہیں ہے، تو اگر آپ عشاء کی نماز کو آدھی رات سے بھی زیادہ دیر کر کے پڑھتے ہیں تو پھر یہ مکروہ تنزیہی ہے، گناہ نہیں ملے گا، لیکن بہتر نہیں ہے ایسا کرنا۔ بہتر یہ ہے کہ آدھی رات سے پہلے پہلے پڑھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، مسئلہ بھی بالکل واضح کروں گا۔ تو عشاء کی نماز کا ٹائم جیسے ہی شروع ہو جائے گا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، چاہے اذان ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے، میں انشاءاللہ اس کو بھی بعد میں بتاؤں گا۔ اذان نہ بھی ہوئی ہوگی، ٹائم ہو گیا ہوگا، تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ رہا وقت کے بارے میں۔ اس کے بعد آپ جو ہے یہ سمجھیے نیت کیسے کریں گے۔ نیت کوئی زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، دل میں جو سوچ رہے ہیں، دل میں جو آپ کا ارادہ ہے وہی ہے نیت۔ دل میں سوچ رہے ہیں کہ میں عشاء کی سنت نماز پڑھ رہا ہوں، بس آپ کی نیت ہو گئی۔ اگر آپ کو معلوم ہے سنت موقدہ غیر موقدہ، یہ بھی دل میں سوچ سکتے ہیں سنت موقدہ پڑھ رہا ہوں، یہ بھی سوچ سکتے ہیں سنت غیر موقدہ پڑھ رہا ہوں، اس طرح سوچیں گے۔ یہ جو کعبہ شریف کی طرف رخ کر رہا ہوں، اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ سب ضروری نہیں ہے۔ کہنا چاہیں گے تو کہہ سکتے ہیں کہ میں جو ہے 4 رکعت سنت نماز، سنت غیر موقدہ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، میرا رخ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اس طرح کہہ کے آپ نیت باندھ سکتے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں گے، لیکن کوئی سنت اور واجب نہیں ہے۔
نیت کرنا ضروری ہے. یہ جو آپ کہیں گے یہ کہنا الگ ہے، کرنا الگ ہے. نیت کرنا ہے دل میں ارادہ کر لینا، وہی نیت کرنا. اور زبان سے ادا کرنا یہ نیت کرنا نہیں ہے، نیت کہنا ہے. لہٰذا زبان سے ادا کر لیتے تب بھی آپ کی نیت ہو جائے گی. دل میں ہونا چاہیے، اصل دل ہے. تو اب سمجھیے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو نیت اگر آپ سنت کی کریں گے تو سنت نماز ہوگی آپ کی. اگر دل میں ارادہ کریں گے فرض نماز پڑھ رہا ہوں عشاء کی تو عشاء کی نماز فرض ہو جائے گی. اگر سوچیں گے میں نفل نماز پڑھ رہا ہوں عشاء کی، نفل نماز ہو جائے گی. اس طرح نیت کریں گے. طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ جو فرض نماز عشاء کی 4 رکعت، کیونکہ عشاء کی نماز کے بارے میں بتا رہا ہوں، عشاء کی 4 رکعت فرض ہیں. فرض نماز کی صرف پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورہ ملائیں گے، آخری 2 رکعت میں نہیں ملائیں گے. عشاء کی نماز کے بارے میں بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ عشاء کی نماز میں چاہے وہ وتر نماز ہو یا پھر جو ہے وہ نفل نماز ہو یا سنت نماز ہو، موقدہ ہو غیر موقدہ، ہر نماز میں فرض کے علاوہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور سورہ بھی ملائیں گے. یہ دونوں ضروری ہیں. اب سمجھیے، اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت کر کے، اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت کریں گے کب؟ اللہ اکبر کہنے سے پہلے دل میں ارادہ کر لیں گے، اس کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد ارادہ کریں گے، کوئی اعتبار نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے، عورت نے سینے پہ، مرد ناف کے نیچے. ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے. اور ثنا چاہے ہر رکعت میں، مطلب ہر رکعت کہہ رہا ہوں، جو ہر رکعت نہیں ہے بلکہ ہر نماز، چاہے وہ نفل نماز ہو، سنت نماز ہو، واجب ہو یا پھر جو ہے موقدہ ہو یا فرض ہو، ہر نماز کی پہلی رکعت میں ثنا پڑھنا سنت ہے، ضروری نہیں ہے، سنت ہے، پڑھنا چاہیے. ثنا پڑھیں گے. ثنا پڑھنے کے بعد آپ جو ہے اعوذ باللہ پڑھیں گے. اعوذ باللہ بھی یہی ہے. ہر نماز چاہے وہ کوئی سی بھی نماز ہو، سنت ہو، فرض ہو، واجب ہو، نفل ہو یا جو ہے وتر ہو، مطلب کوئی بھی نماز ہو، اس میں آپ ہر نماز کی پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے. یہ بھی مستحب ہے، سنت ہے، ضروری نہیں ہے. اب اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے. پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے. پھر جب ختم ہو جائے تو آمین کہیں گے. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور سورہ پڑھیں گے، جو ہے سورہ ملائیں گے. سورہ ملانے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کو چلے جائیں گے. رکوع میں تسبیح پڑھیں گے جو سبحان ربی العظیم ہے. تو پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے، جو ہے اللہ اکبر کہہ رہا ہوں، سمیع اللہ لمن حمیدہ، رکوع سے کھڑے ہوتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے. کھڑے ہونے کے بعد اچھی طرح سے پھر آپ ربنا لک الحمد کہیں گے. پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کو جائیں گے. 2 سجدہ کریں گے. دونوں سجدے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیں گے. 1 رکعت آپ کی مکمل ہو گئی. یہ 1 رکعت جو ہے ہر نماز کے لیے، چاہے وہ کوئی سی بھی نماز ہو، سنت ہو، فرض ہو، واجب ہو. تو اب جو ہے آپ پھر جو ہے سورہ فاتحہ جو ہے اس سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے. اب تو دوسری رکعت ہے، دوسری رکعت میں اعوذ باللہ بھی نہیں ہے، ثنا بھی نہیں ہے، تو بسم اللہ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے. پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، آمین کہیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے اور سورہ ملائیں گے. پھر رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے. 2 سجدہ کرنے کے بعد بیٹھ جائیں گے. اگر 2 رکعت والی نماز ہے آپ کی، جو عشاء کے بارے میں بتا رہا ہوں، عشاء کی نماز کے علاوہ کسی اور نماز پہ بالکل فٹ مت کریے گا. 2 رکعت والی نماز ہے تو دوسری رکعت میں بیٹھ کر درود وغیرہ پڑھ کر، اتحیات یعنی تشہد پڑھ کر، درود پڑھ کر، دعا وغیرہ پڑھ کر سلام پھیر دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے دائیں طرف، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے بائیں طرف سلام پھیر دیجیے گا. اور یہ جو ہے 2 رکعت مکمل ہو جائے گی. اگر 3 رکعت ہے تو صرف اتحیات پڑھیے گا، تشہد، اس کے آگے کچھ مت پڑھیے گا. اتحیات پڑھ کر سیدھے کھڑے ہو جائیے گا. کھڑے ہونے کے بعد جو ہے آپ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے آپ سورہ فاتحہ پڑھیے گا، پھر آمین کہیے گا، پھر بسم اللہ، پھر سورہ وغیرہ ملا کر آپ اس طرح رکوع کو جائیے گا. اگر فرض نماز ہے تو صرف جو ہے سورہ فاتحہ، کوئی سورہ وغیرہ نہیں ملائیں گے، تیسری اور چوتھی رکعت میں، ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسری رکعت پہ جائیے گا، رکوع کریے گا، سجدہ کریے گا. سجدے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائے گا. 3 رکعت ہو گئی. پھر اسی طرح آپ بسم اللہ پڑھیے گا اور سورہ وغیرہ یعنی سورہ فاتحہ، سورہ اس طرح پڑھنے کے بعد رکوع کریے گا، سجدہ کریے گا. پھر درود وغیرہ بیٹھ کر چوتھی رکعت پہ اتحیات پڑھیے گا، درود وغیرہ، سلام وغیرہ اس طرح کر کے سلام پھیر دیجیے گا. یہ آپ کی عشاء کی نماز مکمل ہو گئی. میں نے ذرا جلدی بتا دیا ہے. نہ سمجھ پائیں گے تو مجھ سے رابطہ کریں، علماء سے پوچھیں، یا مجھ سے ڈائریکٹ نمبر دیا ہوا ہے، ڈائریکٹ نہ سمجھ پائیں گے تو مسئلہ سمجھنے کے لیے مجھ سے کال کر سکتے ہیں. ہاں اتنا ہے کہ بہت وقت کی قلت رہتی ہے، اکثر فون اٹھا نہیں پاتا ہوں، لیکن پھر بھی بہت مشکل سے جو ہے رابطہ ہو پاتا ہے، تو میں کچھ باتیں بتا دیتا ہوں وقت کی وجہ سے. بہرکیف اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھ